ناظرین، وائس آف پنجاب کے ساتھ آپ کا دوست حافظ عزیر شفیق بٹی۔ آج کی گفتگو کریں گے ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کے حوالے سے کہ امت کے واسطے میں در کھولتا رہا، لفظوں کو آئینہ کی طرح تولتا رہا۔ امت کے واسطہ میں در کھولتا رہا، لفظوں کو آئینہ کی طرح تولتا رہا۔ قربان میرا سر ہے محمد کے نام پر، نیزے پہ سر حسین کا یہ بولتا رہا۔ اور ہمارے لوگوں میں کچھ اس طرح کی رسومات ہیں کہ وہ اس کو اپنا ایک فریضہ بنا لیتے ہیں۔ یقیناً یہ مقدس مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو افضل کہا ہے اور یہ مقدس مہینہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ عاشورہ کے دن کے بارے میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھا کریں گے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال جو سال مبارک ہوا وہ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ تو روزے کی فضیلت ہے، جتنا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں ماہ محرم الحرام میں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی فحاشی کام میں مبتلا نہ ہوں، جس طرح ہم رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں ہم محرم الحرام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، جتنے بھی مقدس مہینے ہیں ان کا احترام کرنا، مقدس دنوں کا احترام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود سے ہی ایڈ کر لی ہیں، اس کو ہم نے شریعت بنا کے اپنانا شروع کر دیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جو ہماری رسومات ہیں، لائک کہ آپ دیکھ لیں ابھی محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا، ابھی تو 2-4 دن ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، کوئی خوشی آ بھی جاتی ہے آپ نے نہیں منانی۔ لیکن یہ جو دن ہے یہ یوم عاشورہ کا دن ہے، اس میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ چند ایک لائنیں ایک شاعر نے لکھی ہیں، اور کیا ہی اس نے خوب ایک پورا پورٹ فولیو تیار کر کے بتایا ہے کہ اصل میں حضرت حسین کا شہید ہونا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، مصطفیٰ کی امت کو رب سے بخشوانا تھا، شیر خوار بچے کو ہنس کے تیر کھانا تھا، جام تھا شہادت کا پیاس کا بہانہ تھا، کربلا کے ذروں سے یہ صدا آتی ہے، صبر ایک حقیقت ہے ظلم ایک فسانہ تھا۔ تو اس میں بھی شاعر نے یہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہیں کہ یہ جو شہادت ہے یہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین کو عطا کرنی تھی، لیکن کس طریقے سے عطا کرنی تھی یہ اللہ رب العزت خود ہی جانتے تھے۔ اور جب شہید ہوئے حضرت سیدنا حسین کس حالت میں شہید ہوئے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اب ہم ان کی یاد میں بڑی بڑی مجالس سجاتے ہیں، محافل سجاتے ہیں، اور ہم اس بات پہ غم کرتے ہیں کہ آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، انہیں بھوکا رکھا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم انہی کی سنت کو اپنائیں، انہی کے طریقوں کو اپنائیں، انہی کے غم میں شمار ہوں، لیکن اس طریقے سے ہوں جس طرح وہ تھے۔ اب وہ بھوکے جا رہے ہیں، پیاسے جا رہے ہیں، پہ ظلم ہوئے جا رہے ہیں، کربلا کی تپتی ریتوں میں، تپتی وادی میں وہ نیزوں کی بارش میں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم روڈوں پہ کھڑے ہیں، ہم بائکنگ میں ریسنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزیں کہ دن میں کھائے پیے جا رہے ہیں۔ ویسے اگر دن میں ہم 1 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو آئی بلیو کہ ہم اس دن میں عاشورہ کے دن میں ہم 1 ٹائم کے بجائے 10 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا یہ حضرت حسین کی شہادت کو ہم افسردہ ہو کر کے منا رہے ہیں، یا پھر خدا نخواستہ خوشی کی جانب جا رہے ہیں؟ جب کوئی بھی غم ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال انشاءاللہ اس کے بعد آپ دوستوں سے اجازت، کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی آپ شہادت سمجھ لیں، کوئی بھی وفات سمجھ لیں، کوئی بھی آپ کے آباء و اجداد میں فوت ہو جائے، تو جب ان کا سال مکمل ہوتا ہے تو سال کے بعد آپ ان کی برسی مناتے ہیں،
آپ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم غرباء میں کھانا کھلائیں، خود بھوکے رہتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، افسردہ اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں ہم سے بچھڑ گیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو شہزادے ہیں، جو سیدنا حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت امام الانبیاء کے کندھوں پہ بیٹھ کر کے اپنا بچپن گزارا ہے، اب ان کی شہادت ہے اور ہم میٹھے پانی پی رہے ہیں اور ہم اس طرح کی رسومات میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو اس حوالے سے آپ دوستوں سے گزارش ہے ماہ محرم الحرام کا احترام کریں، اور جس طرح کے فضائل آپ نے سنے ہیں، آپ نے علماء سے بارہا سنے ہوں گے، ان کو سنا کریں اور ان پر عمل کیا کریں، اور خاص طور پر یوم عاشوراء 9، 10 اور 11 2 روزے رکھنا یہ سنت ہے، اور آپ کوشش کریں یہ روزے رکھیں، اور ان کے فضائل رمضان مبارک کے بعد یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا بہت ہی افضل کہا گیا ہے۔ تو آپ دوستوں کا بے حد شکریہ جو ہمیشہ سے وائس آف پنجاب کی آواز بنے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ وائس آف پنجاب آپ کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کھڑی رہے گی، اور آپ کے لیے اسی طرح کی اسلامک پیغامات، اسلامک ٹرانسمیشن اور اسی طرح کے ٹاک شوز آتی رہیں گی۔ آپ کا میزبان حافظ عزیر شفیق بٹی، اللہ حافظ۔